الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج ہمارا درس سورۃ توبہ کا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ توبہ اس لیے ہے کہ اس میں جہاں اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہاں چند مخلص صحابہ کی داستان ہے جو غزوہ تبوک سے کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، شریک نہ ہو سکے، پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، جس کا ذکر سورت کے تقریباً آخر میں آئے گا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ توبہ رکھا گیا۔ اور اس کے شروع کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ چونکہ یہ سورۃ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تو اس کی پہلی 5 آیات میں 4 قسم کے احکام ہیں جو مشرکین سے متعلق ہیں اور انہی کے لیے خاص بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم کیا ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ جن سے کسی قسم کا معاہدہ صلح نہیں ہے آپ علیہ السلام کا، ایسے لوگوں کو 4 مہینے کی مہلت ہے کہ وہ 4 مہینے کے اندر اندر یا اسلام قبول کر لیں یا پھر جزیرہ عرب کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں، اور یا پھر لڑنے کے لیے میدان کے اندر نکل آئیں۔ ان کے لیے چوتھا کوئی راستہ نہیں۔ دوسری بات، وہ جن لوگوں سے معاہدہ ہے صلح کے بغیر، مدت کی تعیین ہے، ان کا حکم بھی پہلی قسم والے لوگوں کا ہے، یعنی جن لوگوں سے معاہدہ صلح کے بغیر تعیین مدت کے ساتھ ہو چکا، ان کا حکم بھی پہلے والا ہے۔ تو ان دونوں قسموں کو آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کے اندر ذکر گزرا ہے۔ تیسری بات، تیسرا حکم، الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، وہ جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا ہے اور وہ اس معاہدہ پر قائم رہے، ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے معاہدے کی جتنی مدت باقی ہے اس کو وہ پورا کریں۔ مسلمان اپنے معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں 9 ماہ باقی تھے یا اس سے کوئی کمی پیش، تو انہیں 9 ماہ تک اس بات کا اختیار ہے کہ مسلمان ہو جائیں اور یا یہیں جزیرۃ العرب میں رہیں، اور اس کے بعد انہیں پھر وہی کرنا ہوگا جو پہلے لوگوں کے لیے تھا، یا جزیرہ عرب چھوڑیں گے یا اسلام قبول کریں گے یا پھر لڑنے کے لیے میدان میں آئیں گے۔ چوتھا حکم، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، وہ مشرکین جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے خود اس کو توڑا، اس معاہدہ کے توڑنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا اور بغیر کسی خون خرابہ کے مکہ فتح ہو گیا، ان کے لیے مہلت بالکل نہیں، لیکن حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو حرمت والا مہینہ تھا، اس کے بعد محرم، وہ بھی حرمت والا مہینہ تھا، اسی وجہ سے محرم کے آخر تک ان کو بھی مہلت مل گئی تھی کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں یا جزیرہ عرب سے باہر نہ جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ 4 حکم ان لوگوں کے لیے بیان کیے گئے تھے، اور اللہ کا حکم تو بالآخر پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے جو کہہ دے پھر پورا نہ ہو سکے، اللہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اہل ایمان کو خاص طور پہ اللہ کے ہر حکم پورا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔